وہ زندگی کے ساحل پر اتری تو مانیے اسے سیپیاں بے حد پسند آئیں۔ اور سیپ کیا ہے؟ دیکھنے میں ایک سندر شے، مگر جس کے اندر پھر کوئی راز پنہا ہوتا ہے۔ پھر شعر بھی کیا ہے؟ لفظوں کا وہ مدھر اور مترنم چناؤ کہ جو فطرت کے کسی بھید کو افشا ہی تو کرتا ہے، اور وہ تو پیدائشی شاعرہ ہے۔ پھر حسن و راز کی جانب متوجہ ہونا اس کی قسمت پہ لکھا تھا، گویا اسے سیپیوں سے محبت کرنا ہی تھی۔ وہ جس نے نہایت دیانتداری سے اپنی قلیات کا عنوان بھی یہی رکھا، پھر سیپیاں چنتے شام ہوئی۔ المختصر، ہوش سنبھالتے ہی اس نے دنیا پر غور و فکر کرنا جو شروع کیا تو وہ سلسلہ پھر کبھی رکا ہی نہیں۔ وہ مناظر فطرت اور لوگوں کے چہروں کی سیپیاں دیکھ دیکھ ان کے دلوں، ان کی تہوں میں پوشیدہ رازوں کو پڑھتی رہی اور اپنے شعروں کی صورت انہیں بیان کرتی گئی۔ وہ خود کو بھی گہرائیوں میں پڑھتی ہی گئی۔ اس کا یہ بیرونی و درونی آگہی کا سفر ساری مشکلات کے باوجود جاری و ساری ہے۔ اسے اردو ادب کی محب ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے۔ وہ شاعرہ جو نرم لہجہ میں مضبوطی سے کہہ دیتی ہے، خدا کی ذات پہ ہے اس قدر یقین مجھے، کبھی مٹا نہ سکیں گے مخالفین مجھے۔ ایسی پر یقین شاعرہ جس کے نام ہی میں زمین و آسمان دونوں ہی موجود ہیں، زمین سے پھول کی خوشبو اور فلک سے قمر، آپ ہیں ریحانہ قمر۔ آئیے سنتے ہیں کہ دور حاضر کے ایک معروف و مقبول شاعر پھر محترمہ ریحانہ قمر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ بہت قابل ذکر شاعرہ ہیں، ان کے اشعار ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کو ریحانہ قمر کے شعر یاد نہ ہو۔ شعر وہی ہوتا ہے جو شاعر کے قلم سے نکل کر کاغذ پر آتا ہے اور کاغذ کے بعد وہ لوگوں کے حافظوں میں خوشبو کی طرح، ایک اچھی یاد کی طرح محفوظ ہو جاتا ہے، اور یقیناً یہ صلاحیت جو ہے ریحانہ قمر کی شاعری میں موجود ہے۔ پھر آپ کا یہ شعر تو واقعی لوگوں کے ذہنوں پر ایسا نقش ہوا کہ جگہ جگہ زبان خلق سے ادا ہوتا سنائی دیا۔ نظر انداز کرنے کی سزا دینا تھی تجھ کو، تیرے دل میں اتر جانا ضروری ہو گیا تھا، تیرے دل میں اتر جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اور بہت ساری غزلیں ریحانہ قمر صاحبہ کی زبان زد خاص و عام ہیں۔ ان کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں جو اس وقت ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جیسے مسئلہ دونوں کا ہے طے بھی کریں گے دونوں، شہر کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے۔ سنیے منمونے شعروں کی تخلیق کارہ ریحانہ قمر کی کچھ کہانی ایک اور نامور شاعر محترم شکیل جاذب کی زبانی۔ ریحانہ قمر نہ صرف خود ایک باکمال شاعرہ ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی تنظیم کی روح رواں بھی ہیں جس نے شمالی امریکہ میں اردو ادب کی ترویج اور ترقی کے لیے بے پناہ کام کیا ہے۔ انجمن ترقی اردو شمالی امریکہ نے بہت سارے مشاعرے، بہت سارے سیمینارز اور بہت سارے پروگرامز آرگنائز کیے ہیں، جس میں انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان اور دنیا کے بہت سارے ممالک جہاں اردو لکھنے والے شعراء بستے ہیں انہیں بلایا، ان کے اعزاز میں پروگرام کیے، اور شمالی امریکہ میں بسنے والے وہ لوگ جو اردو سے محبت رکھتے ہیں، جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں، انہیں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنی شاعری کے ساتھ جڑنے کا ایک موقع دیا۔ اب ہم اگر ریحانہ قمر صاحبہ کی اپنی شاعری کی بات کریں تو ریحانہ قمر صاحبہ بہت ساری کتابوں کی خالق ہیں، کئی دہائیوں سے، پچھلی کو تقریباً 4 دہائیوں سے وہ شعر کہہ رہی ہیں اور بڑے منفرد انداز کے شعر کہے ہیں۔ ان کی شاعری دیار غیر میں بسنے والے لوگوں کے ایک دکھ اور کرب کا احساس تو ہے ہی اس شاعری میں، لیکن عورت کے حوالے سے جو ایک خصوصی کیفیات ہوتی ہیں وہ آپ کو اس شاعری میں جا بجا ملتی ہیں، جو کہ جیسے میں اسے کوئی فیمنزم کی یا
کوئی نسائی تحریک کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ موضوعات اور یہ معاملات اتنے نیچرل وے سے اور اتنے قدرتی انداز سے ان کی شاعری میں آتے ہیں کہ سننے والے کو اس سے ایک الگ اور ایک اچھوتے انداز کا احساس ہوتا ہے۔ بادشاہ تیرے اعصاب پہ تاری میں تھی، وہ بھی دن تھے کہ تیری راجکماری میں تھی۔ ریحانہ قمر کے کلام کو کئی بڑے گلوکاروں نے گا کر اپنے مداحین کی تعداد میں کہیں اضافہ کیا ہے۔ تیری فقیر محبت کے سنگ ہو گئی ہوں میں اپنی ذات کے اندر، میں اپنی ذات کے اندر ملنگ ہو گئی ہوں۔ تم کا شاید نہ اعتبار آنسوؤں میں بہا دیا ہے تمہیں، میں نے رو کر گوا دیا ہے تمہیں۔ پلٹ کے اپنے گھر جانا ضروری پھر ایسا بھی نہیں کہ اس دور کی ایک ایسی بڑی شاعرہ پر یہ کوئی پہلی ڈاکومنٹری ہو، اور ایک ذرا تحریف کے ساتھ کہہ دیا جائے تو کیا حرج ہے کہ ایک ہم ہی نہیں تنہا الفت میں تیری شیدا، اس شہر میں ہم جیسے دیوانے ہزاروں ہیں۔ آئیے پھر دیکھتے ہیں ساہا بارسلونا اسپین کی ایک تقریب میں پیش کردہ ایک جامع اور جاندار ڈاکومنٹری جسے محترم ظہیر احمد ایاز نے ایڈٹ کیا اور جسے محترم حامد رضا ہاشمی صاحب نے اپنی دلکش آواز سے نوازا۔ ریحانہ قمر شہر سخن کی منفرد شاعرہ ہونے کے ناطے لاتعداد پرستاروں اور وسیع حلقہ احباب کی بدولت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ شہر سخن کی خوشبو اور چاند ہیں۔ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی مشرقی روایات کی امین، پاکستان کی سفیر، مہمان نواز اور درد مند دل رکھنے والی خاتون، امریکہ میں ترقی اردو ادب ادارے اور ریاست کیلیفورنیا کے پاکستانی سماجی حلقوں کی روح رواں ہے۔ ریحانہ قمر کے 7 مجموعہ کلام چھپ چکے ہیں۔ 1996 میں سوچ کی دہلیز پر، 1998 میں مگر تم اپنا خیال رکھنا، سن 2000 میں ہم پھر نہ ملیں شاید، 2002 میں تم ہو تو میں بھی ہوں، 2004 میں مر کے بھی تمہارے ہیں، 2007 میں کاش تم سے کوئی بے وفائی کرے، 2010 میں تم کہاں گم ہو زندگی میری، اور کلیات سیپیاں چن کے شام ہوئی۔ اپنی خداداد صلاحیتوں، خوبیوں اور اعلیٰ پائے کی شاعری کی بدولت ان گنت نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ UN پیس ایوارڈ کے علاوہ انہیں انڈیا کے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ ساہتیہ سے بھی نوازا گیا، جو کہ انہوں نے انڈیا کی بڑی ادبی شخصیات گلزار اور گوپی چند نارنگ کے ہاتھوں وصول کیا۔ ریحانہ قمر نازک احساسات کو پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ اشعار میں ڈھالنے کا فن جانتی ہیں۔ جو محبت وہ اپنی شاعری میں پیش کرتی ہیں وہ آلائشوں سے پاک کھرے جذبوں پر مبنی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ریکارڈنگ کمپنی RGH نے ان کی غزلوں کی CD معروف غزل گائک سنگرز عذرا ریاض اور سلامت علی کی آوازوں میں ریلیز کی، جو اہل ذوق افراد میں بے حد مقبول ہوئی۔ ان کے انداز سخن اور اسلوب سخن کے حوالے سے معروف انڈین شاعر گلزار کیا کہتے ہیں، ان کی تحریر میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ قمر صاحبہ کو ایک بار دیکھا ہے، کئی بار پڑھا ہے، نظم کا شوق ہے لیکن غزل ان کے مزاج کو خوب بھاتی ہے۔
ان کے دو انداز بڑے پیارے ہیں، آواز میں رٹھائی بھری رہتی ہے اور آنکھ میں صلح مہکتی ہے، شعروں میں تصویر کشی بھی کمال کرتی ہے۔ ریحانہ قمر نے اپنی شاعری سے اردو ادب کو جتنا مالا مال کیا ہے اور پھر اپنی ادبی تنظیم کے ذریعہ اردو ادب کی جتنی خدمت کی ہے اس کے لیے انہیں دنیا نے تو خوب سراہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ انہیں ہندوستان تک نے اپنے سب سے بڑے ادبی ایوارڈ سے نوازا ہے، مگر ان کے اپنے وطن پیارے پاکستان میں ان کی پذیرائی میں ابھی کسر باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریحانہ قمر کی ان دونوں حوالوں سے جو ان کی کارگزاری ہے، ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کی جو کاوشیں ہیں، انہیں وہ بڑی قابل ستائش ہیں اور انہیں پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے سرکاری سطح پر بھی پذیرائی ملنی چاہیے، اور اسے اردو کی جتنے بڑی آرگنائزیشنز ہیں یا جتنے بڑے سٹیج ہیں وہاں پر اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ وہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی اردو ادب، اردو شاعری اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنی مٹی کے لیے، اپنی زمین کے لیے وقف کر دی ہے۔ اے عشاق عالی ادب، ہمیں کہنے دیجئے کہ ریحانہ قمر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھا لکھتے لکھتے پھر کچھ بہت ہی اچھا لکھ جاتی ہے، وہ بھی اتنی سادگی اور سہولت کے ساتھ کہ بات فی الفور سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر ان کا ایک شعر تو ایسا ہے کہ اگر دنیا کے عامر حضرات اس پر ذرا سا بھی غور کرنے کی زحمت فرما لیں تو جان جائیں گے کہ آخر ان کے ہاں عظیم تحقیق و تخلیق کا ولولہ پست کیوں کر ہو جاتا ہے، مگر اعلیٰ تحقیق و تخلیق کا تمام واسطہ پھر انسانی تخیل کی پرواز ہی سے تو رہتا ہے۔ تو پھر آپ ریحانہ قمر کا یہ شعر ایک ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھ لو آخر پرندہ مر گیا، میں نہ کہتی تھی کہ پنجرا کھول دے۔ پھر جہاں تک شاعرہ کی شخصیت کی بات ہے تو اس پر ہمارے ایک مفکر شاعر نے سیر حاصل کلام فرمایا ہے۔ ریحانہ قمر نے جتنا احترام حاصل کیا ہے وہ عورتوں سے ہو، مردوں سے ہو، پورے معاشرے سے ہو، وہ یکساں ہے، اور اسی لیے میں پھر ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ان کی شخصیت کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ان کی شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو وہ ڈیو عزت دیں جن کی وہ اہل ہیں اور جو انہوں نے کامیابی سے حاصل کی ہے۔ تو یہ جو علم کی پیاس ہر مرد کے اندر ہوتی ہے، جو اس کو اپنے معلم کو، یعنی یا تو بندہ انسان مرد جو ہے اپنے ماں باپ کو، بزرگوں کو عزت دے گا یقینی طور پر، یا بچوں کو، عورتوں کو کمزور سمجھ کے عزت دے گا، اور ایک اصل عزت مرد کے دل سے تب نکلتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو علم میں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی علم میں ہم سے بڑھ کر ہے۔ تو وہاں پہ پھر ایک عورت ہونا، کمزور ہونا، بچہ ہونا، بڑا ہونا وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور صرف یہ نقطہ ذہن میں رہ جاتا ہے کہ ان سے ہم سیکھ کیا سکتے ہیں۔ تو ریحانہ قمر سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ شخصیت سازی کیسے کرنی چاہیے اور کس طرح اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے نسائی کمپلیکس سے آزاد کر کے ایز اے پرسن آپ نے ایکسل کیسے کرنا ہے۔ ریحانہ قمر نے پورے معاشرے سے جو عزت حاصل کی ہے وہ اس کو پوری طرح سے ڈیزرو کرتی ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے انتھک محنت کی ہے، کسی بھی قسم کے کمپلیکس کو انہوں نے اپنے اندر نہیں آنے دیا، عورت ہونے کا یا ماں ہونے کا یا بیوی ہونے کا یا دوست ہونے کا۔ ہر جگہ وہ سب کے لیے یکساں طور پر موجود رہی ہیں۔ اپنی شاعری کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، اپنی زندگی کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، اپنی سوشل لائف کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، اپنی فیملی کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، انہوں نے معاشرے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور یہاں تک کہ پچھلے دنوں اللہ خیر کرے ایک بہت موذی مرض سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور وہ بھی اس میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور ہمیں اس چیز کی خبر ہوئی ان کی مکمل صحت یابی کے بعد۔ اور جب وہ اس ٹراما میں سے، ظاہری بات ہے ایسی بیماری ہو تو ہر ذہن میں ٹراما آتا ہی ہے، لیکن کبھی نہ ان کے چہرے سے، نہ ان کے تاثرات سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ کسی بھی حوالے سے سفر کر رہی ہیں یا پریشان ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت بہادر عورت نہیں، بہت بہادر انسان نہیں، بلکہ ایک بہت بہادر شخصیت ہے. اور ریحانہ قمر کو ہم نے جس بھی اور جب بھی جس حوالے سے دیکھنا ہے، ہم نے ان کی شخصیت کے حوالے سے دیکھنا ہے. تو ان کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور میں تو ان کو پڑھ کر ان کی زندگی سے، ان کے طرز عمل سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور مزید بھی سیکھنے کی تمنا ہے جب مجھے موقع ملے. اور میرا باقی سب کے جو لوگ ان کے حلقہ احباب میں ہیں یا جن کی رسائی ان تک ہے، یقین مانیے اس خاتون کے پاس سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ہمیں ان کی زندگی سے، ان کی سوچ سے، ان کی طرز عمل سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. سنیے ذرا، پھر شاعرہ کہتی ہے، جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا زندگی میں مزہ نہیں ہوتا. مجھ کو منزل بلانے لگتی ہے جب کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہاں، ہم حسنین ساہر صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم ریحانہ قمر سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وہ زندگی کے مسائل سے کبیدہ خاطر نہیں ہوتی، بلکہ انہیں حل کرنے میں نشاط پاتی ہے. وہ کہیں رکاوٹوں میں گر جاتی ہے تو اس کی آنکھیں وقتی تاریکی سے بند نہیں ہو جاتی، بلکہ اپنی ذات پر عمیق اعتماد سے اس کی آنکھیں اور بھی واہ ہو جاتی ہیں، اور وہ کوئی نئی راہ پیدا کرنے کی دھن میں مگن ہو جاتی ہے. ہاں، وہ جینا جانتی ہے. وہ اپنے حال سے ہر ممکن لطف اندوز ہوتی ہے، اپنے ماضی سے ضروری حد تک جڑ کے رہتی ہے. میں ماں کی تصویر کے آگے روئی جب میری ماں کی آنکھیں دیکھنے والی تھیں. جب بھی میرے آنسو نکلے ان کے پہنچنے کو، ہاتھ تیرا تصویر سے باہر آیا مائنی. گھر میں رہ کر بھی ہم گھر کا حصہ بن نہ سکیں، تیرا میرا دکھ ہے کتنا سانجھا مائنی. دوستو، پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اپنی ماں سے عشق کرتا ہے وہ اپنی دھرتی ماں سے بھی محبت کرتا ہے. تو ریحانہ قمر جہاں اپنی ماں سے بے حد محبت کرتی ہے، وہیں وہ اپنی جنم بھومی سے بھی اٹوٹ انس رکھتی ہے. ان کی شاعری میں توبہ ٹیک سنگھ سے ایک جڑت جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے وہاں امریکہ میں موجود ہونے کے باوجود توبہ ٹیک سنگھ ان کے دائرہ محبت سے باہر نہیں جا سکا. تو ان کی شاعری میں پاکستان سے اور پاکستان میں ان کی جو جنم بھومی ہے توبہ ٹیک سنگھ، اس کے لیے ایک محبت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں ایک بڑی چیز ہے. یہ ان سب کے لیے ایک ایسا لیسن ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہاں اپنا مقام بناتے ہیں اور وطن کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے. ریحانہ مڑ کر بھی دیکھتی ہیں، اور ان کا جو نوسٹیلجیا ہے، یہاں جو ان کی یادیں ہیں، ان کو پریزرو کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتی ہیں. دامیں، درمیں، سخنیں، شاعری میں بھی اور ویسے بھی وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ اہل نظر آج ریحانہ قمر کی شاعری کے اوصاف پر کیا فرماتے ہیں. ریحانہ کی شاعری کے حوالے سے ان کی ایک دو کتابوں پہ مضامین بھی لکھے ہیں. تو ان کی شاعری میں بہت ساری کیفیات، وہ کیفیات جو ایک قدرتی انداز میں ایک سوچنے والا، سمجھنے والا، حساس دل رکھنے والا محسوس کرتا ہے، اسے بڑی خوبصورتی سے وہ شعر کے قالب میں ڈھالتی ہیں، اور جب وہ سناتی ہیں تو سننے والا اس کیفیت میں محو ہو جاتا ہے. ریحانہ قمر کے حوالے سے اگر شاعری کی بات کی جائے تو وہ انہوں نے کمال شعر کہے ہیں، اس پہ ہمارے بہت سے مستند لوگوں نے لکھا، کہا. وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور اس میں بہت ہی اچھی شاعری ہے جس میں خودداری اور تمام پہلو، عورت ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تمام سماجی پہلو ہیں سارے اس میں موجود ہیں. میں جس پہلو کو زیادہ ان کی چاہتا ہوں کہ وہ پہلو اجاگر ہو، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچیوں کو یہ بطور مثال بتایا جائے کہ کوئی توبہ جیسی جگہ سے 16 سال کی عمر میں جائے امریکہ، وہاں اپنی پہچان بنائے،
वहाँ स्ट्रगल करे और समाजी हवालों से भी अपने आप को मजबूत करे, इल्मी हवालों से भी अपने आप को मजबूत करे, अदबी हवालों से भी एक मकाम बना ले, तो ये वो बुनियादी बात है जिसे हमें अपने बच्चों तक पहुँचाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि तमाम तर तहजीबी कदरों के साथ अमेरिका जैसी जगहों पर कैसे अपनी शनाख्त और अपना हवाला बनाया जा सकता है। यही मेरे नज़दीक रेहाना कमर का बड़ा काम है। रेहाना एक शायरा की हैसियत से और एक मुंतज़िम मुशायरा की हैसियत से जानी पहचानी जाती हैं। इनकी तंजीम का नाम अंजुमन तरक्की उर्दू, जिसके तहत बैनुल-अक़वामी मुशायरे हुए, बड़े बड़े मुशायरे हुए, सेमिनार हुए उर्दू के। और इस हवाले से जो न्यूयॉर्क में हमारी तंजीम के हवाले से काम हुआ, रेहाना वहीं पे नहीं कि सिर्फ अमेरिका में ही मशहूर हैं, लेकिन उसके बाद ये भी पता चला कि माशाल्लाह वो यहाँ भी आती हैं। मुझे खुशी होती है देख के कि एक तन्हा औरत अदब के हवाले से उन इलाक़ों में जिस मिट्टी से वो पैदा हुई उस मिट्टी का कर्ज़ अदा कर रही हैं। उनकी अदब के हवाले से तकरीबन 1 दर्जन के करीब उनकी शेर व शायरी की किताबें आ चुकी हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मुशायरे, बैनुल-अक़वामी सतह के मुशायरे और अज़ीमुत्तशान मुशायरे वो पूरे अमेरिका में करवाती रही हैं। उसमें मेरा शहर न्यूयॉर्क भी शामिल है। जहाँ तक ये बात है कि उनकी शख्सियत का बेहतरीन मेज़बान है। वो एक वर्किंग क्लास वूमेन है, उन्होंने वहाँ पढ़ा, काम किया, अपने आप को बनाया। मेरा ख्याल है ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो आए और अपनी मिट्टी का कर्ज उतारें। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वो मकबूल तरीन खातून है। रेहाना कमर के हवाले से मुझे यही कहना है कि उनकी शख्सियत के तमाम पहलू नहायत मुतासिर कुन हैं। वो एक उम्दा शायरा, बहुत अच्छे मेयार की मेज़बान और बहुत उम्दा दोस्त और साथी हैं, और उनसे मेरा रब्ता करीब 25 बरस का रहा है। इस दौरान मैंने उन्हें बड़ा करीब से देखने का मुझे मौका मिला है। मुझे एहसास है कि उनकी शख्सियत हसास भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत खूबसूरत जज्बात रखने वाली खातून है। उनकी शायरी के हवाले से मुझे कहना है कि वो निस्वानी आवाज़ों में बिल्कुल जुदागाना एक आवाज़ है, और उनके यहाँ एक औरत होने के हवाले से जो अना परस्ती है वो दूसरे शायरात के यहाँ कम मिलती है। उनके यहाँ एक जुर्रत है, और वो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जिस तरीक़े से अपनी आवाज़ जुदागाना तौर पे सामने लाई हैं और अपना लहजा जो बनाया है वो और उनके हम असल शायरात में कम मिलता है। वो इसके अलावा एक बहुत उम्दा मुंतज़िम हैं। उनकी कई तकारीब में मैंने शिरकत की है, और जिस तरीक़े से वो हर शख्स का ख़याल रखती हैं और हर शख्स को उसकी अहमियत का एहसास दिलाती हैं, वो उन्हीं का ख़ासा है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनकी ज़िंदगी का अहाता किया जा रहा है। वो हर बात सलीके से कह जाती हैं। उनकी शायरी में गरीबुल वतनी भी है, उनकी शायरी में एक माँ भी है, माँ से मोहब्बत का इजहार भी है। मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे इसकी शायरी में सबसे बड़ी कुव्वत जो है और सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स जो है वो माँ की मोहब्बत है। रेहाना कमर की शायरी की एक बहुत अहम खूबी ये है कि वो आम रोज़मर्रा के देखे हुए बढ़ते हुए मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाती हैं, और स्पीच रिदम को, गुफ्तगू के रिदम को बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी गज़लों में समूती हैं। ऐसे अछूते अल्फाज जो बज़ाहिर हमारे रोज़मर्रा के देखे होते हैं, लेकिन जिनको बतौर शेरी अल्फाज के हमने कंसीव नहीं किया होता। खातून हज़रात, कभी आपने घर के किसी बहुत ही धुंधले से पुराने रोशनदान पर बरखा होती देखी हो, और बरखा रुक जाने के बाद बूंदों को देखा हो जो फिसल कर शीशे पर जा रही हैं, वो किस तरह एक दूसरे से टकराती हैं और कैसे एक हो जाती हैं, और वो एक हो जाने वाली बड़ी बूंद किस तरह फिर और बूंदों में तकसीम होकर आगे निकल जाती है। इसकी शायरी को मैं ऐसे ही महसूस करता हूँ कि मगरिब की बूंदें, मशरिक की बूंदें, ये सब मिलकर एक जगह पर मुज्तमे हुई
और फिर उन सब ने अपना अपना रास्ता तलाश किया, जो शेरों की सूरत में आपके सामने उजागर हुआ और आपने इससे लुत्फ लिया। मेरी बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला इस शायरा को और आसानियाँ अता फरमाए, ताकि ये आसानियाँ तकसीम करती फिरे अपने शेरों की सूरत में, अपने कलाम की सूरत में। रेहाना कमर के कलाम ने जहां अहले नज़र को मुतासिर किया है, वहीं आला तालीमी इदारों में भी आपकी शायरी पर तहकीकी काम किया गया है और कई मकालाजात लिखे गए हैं। यूँ तो इस शायरा के कलाम से सीपियाँ चुनते चुनते सुबह से शाम हो जाए और मोती फिर भी हजार बाकी हो, मगर इख्तसार के साथ यही कहा जा सकता है कि शायरा तमाम ही सच कहती है जब वो कहती है, तुमको शायद ना यकीन आए मगर ये सच है, ज़िंदगी दीन भी है और दिलदारी भी। और फिर क्या कहने जब वो कहती है, मैं इस मकान में जाला न रहने दूंगी कोई, मैं अपने दिल से निकालूंगी हर खराबी को। बेशक जो नाजुक ख्याल इंसान शेर ही से अपनी बात कहता है, वो अपनी सख्त दिल दुनिया को मोहब्बत का सलीका और सुकून से जीने का तरीका तो ज़रूर ही सिखाना चाहता है। फिर किस्सा मुख्तसर, इंसान से मोहब्बत का सलीका और सुकून से जीने का तरीका समझने और सिखलाने वाली शायरा को सभी अहले ज़ौक़ का अक़ीदत भरा सलाम। वो जिसकी आस कभी ख़त्म नहीं होती, वो जो घर को बेदरो दरीचा पाती है तो घबराती नहीं, बल्कि उसकी तमाम तवज्जो खुद को वहाँ से निकलता देखने ही पर मरकूज़ हो जाती है। ऐसी ना ख़त्म होने वाली उम्मीद को ला मुख्ततम सलाम। ये घर है मगर इसका दरीचा नहीं कोई, ये घर है मगर इसका दरीचा नहीं कोई, अब देखना ये है मैं निकलती हूँ कहाँ से। ये घर है मगर इसका दरीचा नहीं कोई, अब देखना ये है मैं निकलती हूँ कहाँ से।